نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں ہوں گی۔ یہ اللہ سے یعنی ایک میسج ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے رہو، بچ بچ کے رہو، مت گناہوں میں دلیری دکھاؤ، مت اس طرح بہادر ہو کہ گناہ کیا کرو کہ تمہیں پرواہ ہی نہ ہو، مت غلط چیزوں پہ دیکھو کہ اب ہمارے نزدیک تو یہ تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا، ہمارے نزدیک تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کیا ہوا، ہم خود محنت کرتے ہیں، کیا ہو گیا اگر ایسا کر لیا، یہ کوئی ان کا حق تھا بھلا، نہیں دیتے کسی کو ہم، تو ہمارے نزدیک تو یہ تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنی بات کے اوپر بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، اور ہم تو دھڑلے سے، یقین کریں اتنے دھڑلے سے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہم کبھی نہیں پریشان ہوتے کہ ہائے میں ڈر جاؤں کہ اللہ یہ میں نے یہ گناہ کر رہی ہوں، نہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اور ایسے ہے کہ بس کہیں چھت گر جائے، اللہ کہیں زلزلہ آ جائے، اللہ کسی کی موت اس وقت واقع ہو جائے، یا اللہ کہیں سے کوئی آگ لگ جائے، یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نو، کوئی فکر نہیں، جھومو ناچو گاؤ جیسے کہ پتہ نہیں ان کو جنت مل گئی ہے۔ یا اللہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم کیوں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں؟ ہم کیوں اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں اتنے غافل رہتے ہیں ہر وقت؟ ہم کیوں کامیابیاں ملنے پر، کسی کی گریجویشن ہو گئی، کسی کو بڑی جاب مل گئی، پھر دیکھا کریں اس کا حال؟ یہ ہماری ناشکریاں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ دیکھو انہوں نے اللہ کا نام بھول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو یہ بھول گئے، انہوں نے ثنا ہی نہیں کی اللہ کی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ نہ سمجھنا کہ ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے۔ ایک وہ بھی لوگ ہیں، اب دیکھیں وہاں پہ مکہ کے ماحول کے اندر دیکھیں، ایک لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے مجرم ہیں، اور جو مجرم ایک کافر تھا اس نے مسلمان کو کہا کہ تم کیا آخرت کی باتیں کرتے ہو، قیامت کی باتیں کرتے ہو، اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے آج اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ وہاں پہ بھی مجھے دے دے گا، اور تم جیسے آج تمہیں نہیں کچھ دیا وہاں پہ بھی نہیں تمہیں کچھ ملنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہ سمجھو، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں پہ نہیں کسی کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے کہ آخرت میں اس کا کیا ہوگا، یہاں پہ اس کو زیادہ ملا تو وہاں پہ بھی زیادہ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کر دے گا کہ اپنے فرما بردار جو اللہ سے ڈر ڈر کے چلنے والے ہوں ان کو اس طرح کر دے جو نافرمان ہیں، جن کو پرواہ نہیں، جو کھلا کھلا گناہ کرتے ہیں، جن کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں جھک جاؤں، میں اپنا سر نہ اٹھاؤں، میں ڈر کے رہوں۔ جو مجرم ہے، ایک مجرم دنیا کا مجرم ہوتا ہے، ایک اللہ کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا مجرم آپ تب بن جاتے ہیں جب آپ دنیا کا قانون توڑتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی مجرم بنتا ہی نہیں، چاہے جتنا مرضی قانون توڑتا رہے، ہم تو ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب کو پتا یہ کرمنل ہے، کیوں کرمنل اس کو کہتے ہو؟ اس نے ایک ملک کا قانون توڑا ہے نا، تب کہتے ہو نا۔ اللہ کا قانون توڑنا کچھ چیز نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مجرم نہیں بنتا، سب صاف دودھ دھلے ہیں، ہم سب صاف دودھ دھلے ہو جاتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو صاف دودھ دھلے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہیں۔ نہیں، دونوں کا انجام ایک نہیں ہوگا، جیسے دونوں کی زندگیاں ایک نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ سب جیسے مجرم یہاں دناتے پھرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کون سے کوئی پکڑا، وہاں پہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، نہیں۔ مالکم کیف تحکمون، اللہ نے اس عقل کو اپیل کیا، کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم دنیا میں تو فیصلے کرتے نہیں ایسے کہ ایک بچہ فیل ہے تو اس کو بھی لے کے تو آپ اے گریڈ دے دیں اور اس کو بھی آپ انعام دینا شروع جائیں کہ تو بیٹا فیل ہوا ہے کوئی بات نہیں، یہ جیسے پہلے آنر رول والے ہیں ویسے ہی تو بھی ہے۔ نہیں،
آپ ایسے نہیں کرتے. آپ دنیا میں تو نہیں جیل سے اٹھا کے کسی کو لا کے تو کسی بادشاہ کے ساتھ بٹھا دیتے کہ کوئی بات نہیں, اگر وہ نیک ہے یا اولیاء اللہ ہے یا کوئی بادشاہ ہے اس کے ساتھ آپ یہ مجرم کو بھی بٹھاؤ. آپ تو نہیں یہ کرتے, اپنے قانونوں میں تو نہیں تم کرتے. وہاں پہ تم سوچتے ہو سارے جنت میں چلے جائیں اور کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری ایک باتیں ہیں جہنم کی اور اس طرح, یہ تو صرف ڈراوے ہیں اور کچھ نہیں ہے, یہ صرف ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں یہ مولوی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون, تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ کوئی فکر نہ کرو, تم جیسے تیسی زندگی گزارو, مرضیاں اپنی کرو, لیکن وہاں اللہ تمہیں جنت دے دے گا. جیسے تمہاری یہاں پہ مرضیاں چل رہی ہیں اسی طرح وہاں پہ جا کے تم نے بولنا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, تو تم بس تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ کون سی بک میں لکھا ہوا ہے, ذرا دکھاؤ تو صحیح. امیزنگ آیات, امیزنگ. میں کئی دفعہ اپنے درس میں یہ کوٹ کی ہیں کہ دیکھو لوگوں ہوش پکڑو, ان لکم فیہ لما تخیرون, بے شک تمہارے لیے وہ ہے جس کو البتہ تم پسند کرو گے. یعنی تمہیں پک اینڈ چوز کا اختیار دے دیا جائے گا, تم پسند کرتے ہو اپنے لیے جنت تو جناب آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ وشفل تھنکنگ. انسان اصل میں نا جب گناہ یہاں پہ کرتا ہے نا, کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے, جب ضمیر اندر سے کچوچکے لگاتا ہے کہ نہیں غلط کر رہے ہو نا, تو پھر انسان اپنے آپ کو بڑی جسٹیفیکیشن دینے شروع ہوتے ہیں. نہیں اللہ نے کوئی پکڑ تو نہیں لینا اتنی چھوٹی چیزوں پہ, وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, کچھ نہیں ہوتا, یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے, تمہاری کیا وشفل تھنکنگ سے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے. جو تم یعنی جو تم نے پسند کیا تم سوچتے ویسا ہی ہو جائے گا. اللہ کا قانون وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, یا ہم نے تم سے کوئی قسمیں دی ہوئی ہیں, تمہیں کوئی عہد تم سے کیے میں قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی کوئی تمہیں قسم ایسی دے دی ہے کہ بھائی تمہارے تو کوئی تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں, تمہیں اللہ نے قسم دے دی ہے کہ تم بس کامیاب ہی ہو. ان لکم لما تحکمون, بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے جو تم فیصلے کرو گے. جی سارے ایکسکلیمیشن مارکس ان کے آگے لگا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا وہ ہے جو تم فیصلے کرو گے. واقعی آپ جا کے یہاں پہ پوچھتے ہیں کبھی مجرموں سے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں جناب, کہ ہم آپ کو کیا پیش کریں, آپ کا کیسے استقبال کریں, ایسے کہتے ہیں. یا تم کہتے ہو کہ کسی کو بھی دنیا کے اندر پکڑ کے اتنا ہز ہائینس اور ہر ہائینس اور بیگم اور صاحب بنا دیا جائے. نہیں, یہاں پہ بھی ایک میرٹ ہوتا ہے نا تمہارا, کوئی میرٹ نہیں ہوگا اللہ کے پاس. اور دھکم پیل ہوگی, دھکے دے کے چلے جائیں گے ہم جنت میں. سلہم ایہم بذالک زعیم, پوچھو ان سے کون ہے جو اس کے ساتھ ان کا ضامن ہے, کوئی ان کو ضمانت دینے والا ہے, کوئی تیار ہے ان کو ضمانت دے دے کہ ہاں تمہیں جنت ہی ملے گی. حالانکہ عقل خود بتاتی ہے کہ نہیں غلط ہیں ہم, ہمارے اندر چور ہوتا ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انہی لوگوں کے لیے کہ دیکھو کیا تمہارے پاس کوئی ایسے شریک ہیں, کوئی ایسے ہیں جو تمہاری شفاعت کریں وہاں پہ, تو پھر لے آؤ ایسے شریک اگر تم سچے ہو تو. یوم یکشف عن ساق, اب یہ قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. یہ کیا بات ہے کہ قیامت کا دن میں ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ جس کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایک جگہ پر, اور وہاں پر کہا جائے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا جائے. اچھا اب کیا ہوگا, جو سورج کی عبادت کرنے والے ہوں گے ان کو سورج دکھایا جائے گا, وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. جو چاند کی عبادت کرتے ہوں گے ان کو وہ دکھایا جائے گا, وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. تو جو جس کی عبادت کرتا ہوگا, جس کو پوجتے ہوں گے اس کے پیچھے چلے جائیں گے. مگر جو دل سے اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو منافقین ہیں اور جو اہل کتاب ہیں وہ کھڑے رہیں گے. یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے, وہ کہیں گے عزیر کی کرتے تھے, ابن اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ نے تو کوئی بیٹا نہیں دیا, اپنے لیے نہیں بنایا, تم کیا چاہتے ہو اپنے لیے. وہ کہیں گے ہم بہت پیاسے ہیں, ہمیں پانی چاہیے. تب جہنم کو ایسے دکھایا جائے گا جیسے معراج, وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے کہ پانی ہے پانی ہے, وہاں جائیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے. اب عیسائیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے, وہ کہیں گے المسیح ابن اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو. وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی, ہمیں پانی چاہیے.
ان کو بھی جہنم ایسے دکھائی جائے گی، وہ وہاں جا کے گر جائیں گے۔ اب کون بچ گیا؟ مسلمان، ٹھیک ہے، اور منافقین بھی مسلمانوں میں ہی جو بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے انتظار میں، یعنی ابھی تک ہمارا رب تو ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ آ گیا ہو تو پھر ہم اس کے پیچھے جائیں۔ اس وقت پوچھا جائے گا کہ تم ان سب کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ بولیں گے اللہ ہم دنیا میں ہم نے ان کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، ہم نے تب بھی اپنے آپ کو ان سے الگ رکھا، ہم جانتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ یعنی رہے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیں گے، تو اب ہم کیسے ان کے پیچھے چل پڑیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اپنے خدا کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، الساق۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، جس کے اندر اخلاص تھا، وہ گر پڑے گا سجدے میں۔ مگر منافقین اور جن لوگوں نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی اور وہ نہیں جھک سکیں گے۔ اچھا سمجھ آئی آپ کو بات؟ اچھا اب یہ 2 آیتیں اسی بارے میں، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب سمجھ آ گئی نا کیسے؟ اب بعض نے اس کی تعویلیں کی ہیں، حضرت ابن عباس بھی ان میں ہے کہ یہ قیامت کی سختی کی بات آئی ہے، لیکن جب ہمارے سامنے یہ حدیث آ جاتی ہے تو پھر حدیث کے سامنے تو کچھ نہیں ہے چیز، سختی بھی مراد لی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن باقی تمام مفسرین نے اس کا کہ اللہ کی پنڈلی جب کہی جائے تو اللہ کی پنڈلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کرتے اور ہم اس کی تعویلیں نہیں کریں گے کہ نہیں یہ تو پنڈلی نہیں، یہ تو ایسے، کیونکہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت کی جو کوئی تعویل کر لی، مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وہ کہتے نہیں اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں ہے، یہ بس قوت کا معنی ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کی بات ہے، ویسے اللہ کا چہرہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں 2 انگلیوں کے درمیان، حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جب اللہ نے اپنے ہاتھ کی بات قرآن میں کی، اپنی پنڈلی کی بات کی، تو جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہی اللہ کے لیے سب ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی انکار کرنے شروع جائیں یا کوئی اس کو کہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے، ہم کیوں کہیں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جیسے اللہ تیری شان کے لائق۔ ہم تو اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، مگر اس کو نہ کبھی کوئی امیجن کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہیے، ورنہ انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے کبھی نہیں امیجنیشن میں لے کر آئے اللہ جیسے تیری شان کے لائق، بس ہم نے پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اب یہ بات اس حدیث کے ساتھ بالکل فٹ آتی ہے یہاں پہ، یہ حدیث اس آیت کے ساتھ کہ وہ پکارے جائیں گے سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ جس دن وہ بلائے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جس دن جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی واللہ عالم، لیکن جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ ان کی بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ دیکھیں کہتے ہیں نا بے نمازی کا کیا ہے انجام، یہاں پہ بے نمازی کی آپ کو پتہ چلی کہ اس کی حالت کیا ہوگی، وہ سب سجدے میں گر جائیں گے، وہ نہیں سجدہ کر سکے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں نیچی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہاں تو منافقت تھی، منافق تو نماز پڑھتا تھا لیکن اخلاص نہیں تھا اس کے اندر، تو اب یہ بھی نہیں سجدہ کر سکتا، اور یا پھر نماز ہی نہیں دنیا میں پڑھی، تو اب یہ حالت ہے، کتنی امبیرسمنٹ، اتنی ذلت ہوگی کہ ذلت سے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اب تم سجدہ کرنے کے لیے آئے، تمہیں تو دنیا کے اندر سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب تم صحیح سلامت تھے، تم اس وقت نہیں آئے۔ وَقَدْ كَانُوا، تحقیق تھے وہ، بلائے جایا کرتے تھے، یعنی استمراری ہے کہ نہیں، کئی دفعہ ان کو سجدوں کی طرف بلایا گیا، نمازوں کی طرف بلایا، سجدے سے کیا مراد ہے، یعنی نماز کے لیے بلایا گیا، کتنی دفعہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن یہ نہیں آئے، اس وقت صحیح سلامت تھے، اور اب آ کے جھکنا چاہتے ہو تم۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی آپ چھوڑ دیں مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، اس قرآن کو، یعنی جو جھٹلاتا ہے، اے نبی آپ نہ فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہے نا، آپ اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ دیکھ لو ایک دفعہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا،
اس کو میرے اوپر چھوڑ دو. تو اللہ اکبر سبحان اللہ. ایک طرف کہاں وہ رب اور دوسری طرف ایک حقیر سا ننھا سا انسان جو اکڑ رہا ہے. کیا حیثیت ہے اس انسان کی رب کے آگے, اور اللہ سے جنگ لے رہا ہے اس کے کلام کا انکار کر کے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم انقریب ایسے استدراج کریں گے. استدراج نا اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا ایک طریقہ ہے. استدراج میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آہستہ 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 نرمی کے ساتھ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, گریجولی جس کو کہتے ہیں. اور وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے سارا اچھا چل رہا ہے, سب کچھ مجھے مل رہا ہے, میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں. اگر ہم اتنا ہی غلط کر رہے ہوتے تو ہمیں کوئی پکڑنا آ جاتی بلا. انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے, پھر اپنے اندر بھی تسلی دیتا ہے, اور کوئی اگر اس کو نصیحت کرے تو کہتا ہے نصیحت اپنے پاس رکھو, ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں. اگر ہم ایسے ہوتے کچھ غلط کر رہے ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑتا نا. تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. یہ جو نعمتوں کی ریل پیل ہے تو ڈھیل ہے, اور پیچھے سے اس کی رسی کاٹی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ ہی نہیں چلنا. استغفر اللہ. اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے, کیونکہ جب تک انسان کو پتہ چلتا ہے اس کا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کو. یہاں سے سمجھ آ گئی نا کہ میں کوئی رسی کو ڈھیل دی جاتی ہے نا, مثلا بکری آپ نے باندھی ہوئی رسی سے, آپ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں, وہ آگے آگے بھاگتی جا رہی ہے. اس کو یہ نہیں پتا بے وقوف کو کہ میں تو رسی میں, میرے گلے میں تو رسی ہے ہی نا. وہ سمجھتی ہے کہ وہ ڈھیل ملی ہوئی ہے تو میں بھاگ رہی ہوں, تو اس سے دور بھاگ رہی ہوں اور میں آزاد ہو گئی. یہ نہیں وہ سمجھتی کہ ہاتھ میں کس کے ہے یہ میری رسی. اسی طرح انسان کو جب ڈھیل ملتی ہے وہ سوچتا میں تو جو مرضی کروں, مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا پکڑنے والا. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ. اور ان قیدی متین, بے شک میری چال بہت پختہ ہے. جب اللہ کی تدبیر چلے گی نا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا. اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے نہیں کوئی پوچھ رہا, تو پتہ نہیں اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں چلا, اب اس نے مجھے پکڑنا ہی نہیں ہے شاید کبھی. اے نبی ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, آپ ان سے لیتے کیا ہیں؟ استفہام انکاری ہے نا, یہ ایک سوال ہے, اسی کے اندر انکار ہی ہے. یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ ان سے کتنی فیس لیتے ہیں, نہیں. اے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے, آپ ان سے کوئی اجر لیتے ہیں, کوئی تاوان لیتے ہیں جس کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ نے ان سے کچھ مانگا ہے جو ان کو اتنا مشکل لگ رہا ہے اس دین کی طرف آنا, اسلام کو قبول کرنا, قرآن کو سننا؟ کیا کچھ ان سے مانگ لیا ہے؟ جیسے ہم نہیں آپ کو کہتے ہم آپ سے کون سی فیس مانگتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل ہو رہی, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں آتے اس طرف, کیا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ ام عندہم الغیب, یا ان کے پاس کوئی غیب ہے, فہم یکتبون, جس میں وہ جس میں کچھ لکھا ہوا ہے, یا کوئی غیب ہے جو تمہاری رسائی میں ہے جیسے تم لا رہے ہو, کہ جو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.